تاتی قوما من اہل الکتاب، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، نصرانی تھے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ یمن کے جو لوگ تھے وہ لوگ اصلا روم کے تابع تھے. جو روم کی سلطنت تھی، روم امپائر جو تھا، اس کے تابع تھے. عیسائی تھے، کرسچن تھے سب. کہا تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آ رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلی جو دعوت تم ان کو دو گے وہ دعوت کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوگی. سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی گواہی. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو. اہل کتاب نصرانی ہے، کرسچن ہے، جو کس کے قائل ہیں؟ شرک میں ملوث ہے، تثلیث کے عقیدے کے قائل. کہتے ہیں الہ کون ہے؟ اللہ ہے، جبریل ہے اور عیسیٰ ہے. تثلیث کے قائل. تم ان کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے کیا کہنا؟ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی دعوت ان کو کس کی دینا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی. اللہ کے نبی نے اپنے خطوط میں اسی کی دعوت دی. تعالوا الی کلمہ سواء بیننا و بینکم، ایسے بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا پہلی دعوت جو دو گے کیا ہوگی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی. وفی روایہ الی ان یوحدوا اللہ، دوسری روایت میں کہ اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، پہلی دعوت تمہاری یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے. اللہ کی توحید کا، اللہ کی توحید کہاں پر ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری بات مان جائیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتلاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں رات اور دن میں فرض کی. پہلے عمل نہیں بتایا جائے گا، پہلے بندے کو اس کے رب سے ملایا جائے گا، توحید کا اقرار کرایا جائے گا. جب وہ توحید کا اقرار کر لے گا، رب کی معرفت حاصل کر لے گا، تو اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرے گا. کیا کرو گے؟ ان اللہ افترض علیہ، اللہ نے فرض کیا ان کے اوپر، ہم نے نہیں فرض کیا. کس نے فرض کیا ہے؟ جس کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو اس نے فرض کیا ہے. دن اور رات میں کتنی نمازیں؟ 5 وقت کی نمازیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اس سلسلے میں بات مان لیں، فَعَالِمْهُمْ، تو ان کو خبر دو، ان کو یہ بتلاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی. ساری چیزوں میں غور کیجئے گا. ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، ان اللہ افترض علیہم صدقہ، اللہ نے فرض کیا. ایک موحد جب موحد بن جاتا ہے، رب کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کی عبودیت کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کیا کرتا ہوں؟ خم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ توحید مان لیں گے سب مان لیں گے، اگر توحید نہیں مانیں گے تو کچھ بھی نہیں مانیں گے. یہ بتلانا کہ اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری بات مان لیں، زکوٰۃ کو بھی تسلیم کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو اپنے آپ کو زکوٰۃ میں ان کے عمدہ مالوں کو دینے سے بچا کر کے رکھنا. زکوٰۃ میں چھٹے ہوئے مال
नंबर 1 के जो माल हैं वो नहीं लिए जाते, और ज़कात में बहुत घटिया माल भी नहीं लिए जाते। कौन से माल लिए जाते हैं? वसाते माल, मिडिल माल जो होता है, मीडियम माल जो होता है वो लिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, ज़कात अगर फर्ज मान लेंगे वो तो ज़कात देंगे। ज़कात में उनके जो उम्दा माल है, बेहतरीन माल है, छटे हुए माल है, उनको लेने से अपने आप को बचा करके रखना। ज़कात किससे लेना? मिडिल माल से, मीडियम माल से क्या करना? उनकी मालों की ज़कात लेना। वत्तक़े दावतल मज़लूम, और मजलूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, याद रखना कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। फराइज सिर्फ 2 ही जिक्र है इसमें हज का तज़किरा नहीं है, सौम रमजान का तज़किरा नहीं। हो सकता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तालीम उनको देकर के भेजी, ये भी हो सकता है कि हदीस मुख्तसर हो। हदीस क्या हो? ये मुख्तसर हो। ये भी हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई मदीना के जमाने में क्या किया, उनको रवाना किया हो, जब जो है सौम के तफसीली अहकामात या हज के तफसीली अहकामात मौजूद ना रहे हो। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी बातें आई हमारे यहाँ महल्ला शाहिद क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहली दावत किस चीज का देने का हुक्म दिया? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने का हुक्म दिया। आगे देखेंगे, साहिल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक और हदीस में है कि खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैबर के दिन, मैंने इशारा किया था अभी रिवायत की तरफ, लऊतियन्न अर्रायत गदन रजुलन यफ्तहु अला यदैहि या युफ्तहु अला यदैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कल झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जिसके हाथों फतेह होगी। युफ्तहु अला यदैहि, जिसके हाथों क्या होगी? फतेह दी जाएगी, अल्लाह फतेह देगा इसके हाथों पर। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ऐसे आदमी को दूंगा जो किससे मोहब्बत करता है? अल्लाह से भी और उसके रसूल से भी। व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और उससे अल्लाह उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। साहबे कराम के आगे जो तड़प आएगी इसी बुनियाद पर थी, वरना दुनियावी रगबत नहीं थी कि झंडा मुझे मिले, झंडा मुझे मिले। एक ऐलान था कि कल झंडा उसे मिलेगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। नतीजा क्या हुआ? फबात अन्नास यकूदून लैलतहुम, लोग रात भर चेमगोइयां करते रहे, बातचीत करते रहे, किसको मिलेगा, किसको मिल सकता है, कौन ऐसा आदमी है। सारे मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह थे, सारे लोग आपस में गुफ्तगू जारी रखे, अय्युहुम युताहा, इनमें किसको यह झंडा दिया जाएगा? कौन ऐसा खुशनसीब शख्स है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अय्युहुम युताहा, ये झंडा किसको दिया जाएगा? फलम्मा अस्बहु अन्नासु गदव अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोगों ने सुबह की, रात बीत गई, तो लोग अल्लाह के नबी के पास सुबह के वक्त गए, वक्त मुकर्रर पर जब आपने बुलाया था, लोग हाजिर हुए। कुल्लुहुम यरजू अन युताहा, हर आदमी आस लगाए बैठा था कि उसे ही झंडा मिलेगा, हर आदमी उम्मीद में था अन युताहा, झंडा उसी को दिया जाएगा। फकाल अय्न अली इब्न अबी तालिब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली इब्न अबी तालिब कहां है? अली इब्न अबी तालिब ने सोचा भी नहीं था। मसला क्या था? रिवायत में आ रहा है, फकीला हुआ यश्तकी ऐनैहि, कहा गया कि अल्लाह के नबी वो तो नहीं आए हैं, उनकी आंखों में तकलीफ है, आशोब चश्म हुआ है, कोई और बीमार मसला हुआ है, आंखों में तकलीफ है। फअरसिलू इलैहि फऊतिया भी, अल्लाह के रसूल ने कहा उन्हें बुलाओ। फऊतिया भी, उन्हें लाया गया।
فبصق فی عینیہ ودعا لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف زدہ آنکھوں میں تھک تھکایا، تھکا آپ نے، ودعا لہ، اور ان کے لیے دعا کی آپ نے، فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، حضرت علی ایسے ٹھیک ہو گئے لگتا ہے کوئی تکلیف ان کو تھی نہیں، موقع پر، جگہ پر اللہ کے نبی نے بلایا ان کو، وہ تو بیچارے اس دوڑ میں تھے بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے تھک تھکایا، ان کی آنکھ جگہ پر کیا ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا آنکھ میں کچھ تھا ہی نہیں، فآتاہ الرایہ، فآتاہ الرایہ، جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے عطا کر دیا، فقال انفض علی رسلک، انفض علی رسلک، سکون سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ آپ دشمن کے میدان میں اتر جاؤ، جہاں پر دشمن اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے، تم ان کے میدان میں اتر جاؤ۔ وہ دشمن وہاں پر جو ہے میدان میں نہیں تھا، قلعہ بند تھا، قلعے کے اندر محصور تھا۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو دعوت کیا دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا ہے۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو بتلانا ہے کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہوتا ہے، وہ حق ان کو بتلانا ہے۔ آپ دیکھیں مارکے کارزار ہے، لیکن دعوت کس کی دینی ہے، اسلام کی۔ اسلام کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ فواللہ، فضیلت سنیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی، کلمہ اسلام کی فضیلت سنیے۔ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اگر اللہ رب العزت آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، پورے خیبر کو نہیں، ایک آدمی بھی تمہاری اس دعوت پر اسلام لے آئے، خیر لک ان یکون لک حمر النعم، تمہارے لیے سرخ اونٹ ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل۔ اس دعوت کی اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو دعوت مل گئی، ایک آدمی اسلام پر آ گیا، ایک آدمی نے شرک سے توبہ کر لی، ایک آدمی نے توحید کو سمجھ لیا، ایک آدمی اپنے رب سے مل گیا، طاغوت کا اس نے انکار کر دیا، اتنی عظیم دعوت ہے، اللہ کے رسول نے کہا سرخ اونٹوں سے افضل اور بہتر ہے آپ کے لیے۔ یہ ہے فضیلت اس کلمہ توحید کی میرے بھائی، اس کی دعوت دینے کی۔ اسی لیے دعوت کس کی طرف ہوگی، کلمہ توحید کی طرف۔ اسلام کی دعوت سب سے پہلی کس کی طرف ہے، کلمہ توحید کی طرف، اور اس کلمہ توحید کی طرف جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا کہ میں اس کی طرف بلاتا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علی وجہ البصیرہ بلاتا ہوں، میں بھی ومن اتبعنی، میرے متبعین بھی، میرے امتی بھی۔ یہ تین دلیلیں ہمارے سامنے جو ہے، ایک قرآنی آیت سے اور دو احادیث نبویہ سے واضح ہوئے کہ سب سے پہلی دعوت ایک مومن جس کی دے گا، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، توحید کو سمجھنے والا، سب سے پہلی دعوت جو دے گا، جو طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہے، انبیاء کے متبعین کا رہا ہے، وہ کون سی دعوت ہے، دعوت کلمہ توحید، دعوت لا الہ الا اللہ۔ اور اس دعوت کی فضیلت کیا ہم نے پڑھی ابھی حضرت علی کی روایت میں، خیر لک من حمر النعم، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اللہ رب العزت اگر اس کلمے کی دعوت کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر اور افضل انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے۔ چند مسائل ہے میرے بھائیوں، اس پر ذرا غور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر آ جانے کے بعد دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے نبی کے متبعین کا بھی طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں بھی بلاتا ہوں، میرے متبعین بھی بلاتے ہیں، میرے امتیوں کا بھی طریقہ کار یہی ہے۔
اسی لیے ہماری بھی فکر ہونی چاہیے کہ دعوت توحید صرف اپنی ذات تک سمٹی نہ رہے، اس کا فیض اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو، دیگر مسلمانوں تک اور دیگر انسانوں تک پہنچتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی امتیوں کی خاصیت ہے، خاموش نہیں رہتے۔ ربیع بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایران گئے تھے، فارس گئے تھے، تو بادشاہ ایران نے ان کو جب گرفتار کیا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کیا جواب دیا تھا؟ جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہماری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں اور بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے کر کے جائیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی امتیوں کا مشن ہونا چاہیے، جو آج بھلا بیٹھے، مصلحتاً بھول بیٹھے، یہ مشن ہمارا جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس بات میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے۔ اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو دعوت ہماری ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں لوگ داعی کہیں گے، اس لیے نہیں ہم لوگوں میں اپنے آپ کو افضل کہلائیں گے، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا کام ذرہ برابر کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم مشرکین میں سے ہے ہی نہیں۔ ہمارا کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر سمجھ میں کیا آیا اس آیت کریمہ سے؟ اس بات میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ لے کر اٹھے بھی تو اس میں مخلص نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو بالعموم اپنی ذات کی طرف بنانے لگتے ہیں، اپنی پرسنالٹی دیکھنے لگتے ہیں۔ ہمارے کتنے فالورز ہو گئے ہیں، ہمارے کتنے کیا بولتے ہیں گرویدہ ہو گئے، ہم کو کتنے لوگ جو ہے بہت ہی اچھا ماننے لگے، اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ داعی کیا ہوتا ہے؟ مخلص ہوتا ہے، اور اس اخلاص کے ساتھ اگر دعوت لے کر کے اٹھے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا اور اللہ کا تعاون بھی کیا ہوگا؟ اس کو حاصل ہوگا۔ تیسری بات یا تیسرا مسئلہ، دعوت کے کاموں میں بصیرت سے کام لینا فرض ہے۔ بصیرت سے، بصیرت میں نے کہا دلی یقین، دلائل، شواہد کے ذریعے ہمیں کام لینا چاہیے۔ الٹپ دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود بھی علم رہے، اس کی دلیلیں بھی مضبوط آپ کے پاس رہے، آپ کا دل یقین کے ساتھ کیا کرے؟ دلائل کے ساتھ ان باتوں کو پیش کر سکے، تاکہ سامنے والے کو آپ قائل کر سکیں، اس کے شکوک و شبہات کا آپ جواب دے سکیں۔ یہ اللہ کے نبی کا مشن تھا، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دعوت علی وجہ بصیرہ ہونی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ہے حسن توحید، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، حسن توحید، اللہ کی طرف دعوت دے رہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے۔ جب اللہ کی ذات پاک ہے تو ہر لمحہ، ہر آن اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تحلیل ہوتی رہنی چاہیے۔ پانچواں مسئلہ ہے شرک کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے گالی اور اس کی ذات میں عیب اور نقص ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے لیے گالی ہے۔ حدیث میں آپ سنے ہوں گے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اور یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ گالی دی مجھ کو، اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ کیا گالی دی؟ میرے لیے بیٹا بنا لیا۔ حالانکہ اللہ کیا ہے؟ بَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ تو اللہ کے لیے بیٹا مقرر کرنا، اللہ کو کسی کے اولاد، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، یا اللہ کو کیا بولتے ہیں کسی کا باپ قرار دینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ شرک میں، توحید میں خلل آتا ہے۔ اسی لیے شرک ایک خرابی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی ذات میں نقص بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے گالی ہے،
اس کی ذات میں عیب و نقص ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اس بات کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو اہل شرک سے دور کر دینا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کا ساتھی بن جائے۔ ہمیشہ اہل شرک اہل توحید کے دوست نہیں بن سکتے، ایسے ہی اس کے ضد اہل توحید اہل شرک کا دوست نہیں ہے۔ دوست کون ہے؟ مومن مومن کا دوست ہے، موحد موحد کا دوست ہوتا ہے، مشرک مشرک کا دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کہ مسلمان کو کس سے دور کرنا چاہیے؟ مشرکین سے دور رہنا چاہیے، دور کر دینا چاہیے ان کو۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں ملک کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے، قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے، کسی قومی نظریے سے دیکھیں تو نہیں، اس لیے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ مشرک موحد مشرک کی تائید کرنے لگے بلا سوچے سمجھے۔ ذرہ بھی اگر شرک کی اور اہل شرک کی تائید کرے گا تو شرک میں گرفتار ہو جائے گا، ایسا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے ہمیشہ واضح رہنا چاہیے موقف۔ ہم اہل توحید ہیں تو اہل توحید ہیں، ان کا موقف الگ ہے، ان کا مسکن الگ ہے، ان کی جگہ الگ ہے نا، ان کی کیا بولتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی مجلس الگ ہونی چاہیے۔ اہل شرک کے ساتھ ہمارا مخالطت نہیں ہونی چاہیے، میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، جملہ واجبات دین میں سب سے پہلا واجب مسئلہ توحید ہے۔ کہاں سے سمجھ میں آئی بات؟ یہ آج کے درس میں ہم نے کہاں سمجھا کہ جملہ واجبات اس دین میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ توحید۔ یہ مسئلہ کہاں سے لیا گیا؟ حضرت معاذ کی حدیث سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو تو نماز کی سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے کیا کہنے کا حکم دیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جو دعوت دو گے وہ دعوت کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، بشمول نماز، نماز کو انکلوڈ کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے، تمام امور دین سے قبل توحید سے تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے۔ نماز ہی مؤخر رہے گی، آپ پہلے نہیں ارے اس کو مسجد میں لائیں گے تو توحید سمجھ جائے گا، ایسا نہیں، پہلے اس کو توحید سمجھائیے، رب کی معرفت کروائیے، اس کے دل میں یقین ڈالیے کہ طاغوت کی عبادت عبادت نہیں ہے، عبادت خالص رب کی ہوگی تبھی عبادت۔ جب یہ سمجھ جائے گا، کہتے ہیں نماز سے بھی پہلے، تمام امور دین سے پہلے پہلے دعوت کس کی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی، توحید کی دعوت ہوگی، اور اسی سے آغاز کیا جائے گا، اسی سے شروعات کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایوخذ اللہ ایوحد اللہ ہونا چاہیے، اور کیا غلط لکھا ہوا ہے؟ ایوحد اللہ، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی کا معنی مفہوم ایک ہے۔ ایوحد اللہ، اس کو بنا لیجئے گا، عبارت غلط لکھی ہوئی کتاب میں ہے نا، کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی خالص عبادت کریں، توحید کا اقرار کریں، اور لا الہ الا اللہ دونوں کا معنی مفہوم ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اور توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10، کچھ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود کتاب یعنی توحید سے کما حقہ باخبر نہیں ہوتے ہیں، جبکہ کتابیں جو بھی آئی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا معاذ کو؟ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب کی قوم ہے، کتاب کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ ساری کتابیں جو اللہ رب العزت نے مبعوث بھیجی ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ توحید کی دعوت دینا، اور کچھ شرائع بتلانا، کچھ احکامات بتلانا۔ جب کتاب ہی میں تحریف ہو جائے تو توحید باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود کتاب یعنی توحید کی دعوت سے کما حق و باخبر نہیں ہوتے، یا جاننے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جب اللہ کے نبی نے داعی بھیجا تو ان کو دعوت توحید کی پہلی دعوت دینے کا حکم دیا۔ تو ان کو پہلی دعوت کیا دو گے؟ دعوت توحید دو گے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے۔ مسئلہ نمبر 11، دین کی تعلیم تدریجاً دینی چاہیے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔
دین کی تعلیم میں تدریج ہونی چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ، دھیرے دھیرے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے باہر کلمہ پڑھایا اور اندر لے کر کے آئے تو طہارت کے سارے مسائل، نماز کے سارے مسائل، زکات کے سارے مسائل، حج کے سارے مسائل، اور اس کے بعد میں جو ہے نکاح طلاق کے سارے مسائل بتا کر کے اس کو روانہ کر دیا. وہ باہر جائے گا، چکرا کر کے گر جائے گا. یار یہ سب کیا لوڈ ڈال دیا اٹھا کر کے. اسلامی شریعت اللہ رب العزت نے توحید نازل کی، نماز نازل کی مکے میں، روزہ، زکات، حج، دیگر نکاح طلاق کے احکامات اور دیگر مسائل کہاں پر؟ 10 سال کی زندگی میں مکے میں مدینے میں دھیرے 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 نازل ہوتے رہے. شریعت تدریجی ہے. اگر آپ کے پاس نو مسلم کوئی آ رہا ہے تو آپ کلمہ کلمہ اس کو سکھائیے، دھیرے دھیرے اس کو بتلاتے جائیے. جو ضرورت پڑے گی وہ سیکھے گا، جو ضرورت پڑے گی شریعت کے حساب سے کام لے گا، ہے نا. تو یہاں یہ معلوم ہوا حضرت کیا کہا؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ مان لے تب یہ کہنا، اگر یہ مان لے تب یہ کہنا. اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر نہیں مانتے ہیں تو پہلے پہ رہنا، پہلے سیکنڈ پہ نہیں آنا ہے، سیکنڈ نہیں مانتا تھرڈ پہ نہیں آنا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. دین کی تعلیم میں تدریج ہونی چاہیے، تدریجن دینی چاہیے. مسئلہ نمبر 12، سب سے پہلے اہم ترین اور اس کے بعد ازا یعنی اس کے بعد بتدریج اہمیت والے مسائل بیان کرنے چاہیے. سب سے اہم سب سے پہلے رہے گا، اس کے بعد میں جس سے اہم ہوگا وہ. ہمارے یہاں سب سے اہم کیا ہے؟ توحید. اس کے بعد کیا ہے؟ فرائض اسلام. بقیہ فرائض اسلام. اس لیے اللہ کے رسول نے نماز کا تذکرہ کیا، پھر زکات کا تذکرہ کیا، ہے نا. اس کے بعد میں ذکر کیا مسئلہ نمبر 13 میں، اس میں زکات کے مصرف کا بھی بیان ہے. زکات مالداروں سے لی جائے گی، ہر آدمی سے زکات نہیں لی جائے گی. کس سے لی جائے گی؟ مالداروں سے. اس کے مصرف کا بیان ہے. مصرف کیا ہے؟ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. حالانکہ زکات کے مصارف 8 ہیں جو سورۃ توبہ میں ذکر ہے. یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک ذکر کیا ہے نا. اور اس میں 8 میں کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا، جو موجود ہیں، کہ ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی. اس طرح بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حکمت، کہ زکات کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے. تم سے اگر لی جائے گی، تمہارے مالداروں سے اگر لی جائے گی تو تمہارے ہی غریبوں پر لوٹائی جائے گی. تمہارے لوگ کیا کریں گے؟ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آدمی کم از کم کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کے تئیں، اپنے علاقے کے تئیں، اپنے قریبی لوگوں کے تئیں حساس ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر مجھ سے پیسہ لیا جائے کہاں خرچہ ہوگا؟ بھائی آپ ہی کے محلے میں خرچ کیا جائے گا، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر. تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں حکمت بھی ہے. معلم کو چاہیے کہ وہ متعلم کے شبہات کو بھی دور کرے. متعلم کے شبہات کو کیا کرے؟ وہ دور کرے. یہ معلم کا کام ہے. متعلم کے پاس اگر کوئی شبہ ہے کیا کرے؟ اس کو وہ دور کرے. مسئلہ نمبر 16 جو ہے 15 ہے، زکات میں عمدہ اور قیمتی مال لینا منع ہے. زکات میں عمدہ اور قیمتی مال لینا منع ہے. میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے تھے، اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. ان کے عمدہ مالوں کو لینے سے بچنا. زکات میں ہمیشہ مڈل مال لیا جائے گا، نہ بہت اچھا نہ بہت گھٹیا. مڈل مال سے زکات لی جائے گی. گرچہ اس کے پاس اچھے مال بھی ہیں اور گھٹیا مال بھی ہیں، لیکن مڈل مال سے کیا کی جائے گی؟ زکات لی جائے گی. مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. کبھی ہو سکتا ہے کہ زکات وصول کرنے والا بولے آپ کو پتا نہیں میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ مڈل مال دے رہا ہے. اللہ کے نبی کو بہترین مال دے نکال کر کے، اور وہ اچھا مال بیچارہ نکال کے دے اور بد دعا دے کہ بیچارے نے مجھ کو لوٹ لیا کر کے یہاں پر جو ہے زکات کے نام پر، ہے نا. تو مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ کے رسول کا مظلوم کی بد دعا سے. اور یہ صرف زکات ہی کے معاملے میں نہیں ہے، ہر ظلم کے معاملے میں ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. آپ کا ساتھی اگر آپ کا ہاتھ پاؤں ہے، آپ کے چند لوگ ہیں، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. مظلوم کا ساتھی ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ہوتا ہے. مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا رد نہیں ہوتی. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا، اگر آپ نے ظلم کیا اس کے اوپر بحیثیت انسان، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا رد نہیں کرے گا، اس کی آہ لگ کر کے رہے گی. یاد رکھیے گا. جو ہے اللہ کے رسول نے زکات کے معاملے میں کیا کہا؟ مظلوم کی بد دعا سے، آہ بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 15 میں ہمارے سامنے کیا آیا تھا؟ 16 میں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. 17 میں کیا آیا؟ مظلوم کی آہ بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اس میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ مظلوم مسلم ہے تو لگے گا
کافر ہے تو نہیں لگے گا، ایسا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اللہ سنتا ہے، انسانوں کے اللہ سنتا. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان ہو، دعا کی قبولیت کے ضروری نہیں ہے کہ ایمان ہو، ہے نا. کبھی کبھی کسی مسئلے پر اللہ تعالیٰ کافروں مشرکوں کے بھی اللہ کیا کرتا ہے، بحیثیت انسان بحیثیت رب اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، سنتا ہے، اس کا رابطہ باقی رہتا ہے. مسئلہ نمبر 18، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء صحابہ کرام کو جن مشقتوں، بھوک اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ تمام دلائل توحید میں سے ہیں. مشقتیں ہوئی، جنگیں لڑنی پڑی، پریشانیاں آئیں، ہے نا، دشمن زیر نہیں ہو رہا ہے، یہ سب دلائل توحید ہے کہ ہمیشہ جو ہے توحید سے شرک کی لڑائی جاری رہے گی. کبھی اہل حق غالب آئیں گے، کبھی اہل باطل کیا ہوں گے، غالب آئیں گے، لیکن حقیقی غلبہ کس کو ہوگا، اہل توحید کو ہوگا انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا، پوری روایت جو آپ کے سامنے گزری ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بہت سی علامتیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل برحق ثابت ہوئی. کیا کہا کہ اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا. کئی دن سے فتح نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے کیا کیا، حضرت علی کے ہاتھ فتح دے دی. اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، ہم کیا جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، آپ نے خبر دو دی کل کے بارے میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا. جو بھی علم غیب ہوتا تھا آپ کے پاس، یا علم غیب کی باتیں جو آپ بتلایا کرتے تھے، مستقبل کی جو باتیں آپ بتلایا کرتے تھے برحق ہوا کرتی تھی، وہ سب کے سب من جانب اللہ وحی ہوا کرتی تھی. اسی لیے اگر کوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ہم کہیں گے ہاں جانتے تھے، خود سے جانتے تھے، قطعاً خود سے نہیں جانتے تھے. آپ نے وہی غیب کی باتیں بتلائی ہیں جس کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، ورنہ آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود سے غیب کی باتیں بتلا دیں. بے شمار واقعات ہوئے، آپ پریشان رہے اور آپ کو علم نہیں ہوا جب تک اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے وہی غیب کی باتیں بتلائی ہیں جس کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا. یہ آپ کے علامات نبوت کی دلیلیں ہیں. نبوت، آپ سچے نبی ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کی آنکھ میں لعاب ڈالنا اور ان کا فوراً صحت یاب ہو جانا فوری طور پر، یہ بھی علامات نبوت میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات النبوہ پر پوری کتابیں لکھی ہیں محدثین نے، سیرت نگاروں نے. ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے پاس بصیرت عطا ہوتی ہے من جانب اللہ ان چیزوں کو پڑھنے سے. اس واقعے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے. وہ کون شخص نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ اس کے رسول سے صدق دل سے محبت کرتا تھا، جس سے اللہ اس کے رسول محبت. اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بقیہ صحابہ محبت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی شیعی آ کر کے جو ہے یہ کہنے لگے، رافضی یہ کہنے لگے کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں، اس میں علی محبت کرتے تھے. فضیلت کے باب میں یہ چیز واضح ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں ایسا اور ایسا ہے تو اس سے دوسروں کا انکار لازم نہیں آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا جی. فضیلت کے باب میں دوسروں کا انکار لازم نہیں آتا ہے اور وہ چیز کو ثابت مانی جاتی اس شخص کے لیے، ہے نا. دوسروں کا انکار اسے لازم نہیں آئے گا. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے. اس واقعے سے صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت بھی واضح ہے کہ وہ ساری رات سوچتے رہے کہ یہ پرچم کس خوش نصیب کو ملنے والا ہے، اور اس خیال میں وہ فتح کی بشارت بھی بھول گئے. سوچتے رہے کس کو ملنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے صحابہ کرام کو یہ فکر تھی کہ ہم
خلوص دل سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے. اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں. ہو سکتا ہم ہی ہوں, ہو سکتا ہم ہی ہوں, لیکن اللہ کے رسول نے کس کو دیا پرچم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے ایمان بالقدر بھی ثابت ہوتا ہے. ایمان بالقدر بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرچم ایسے شخص کو مل گیا جس نے اس کے لیے کوشش یا خواہش نہیں کی. تکلیف میں پڑے ہوئے تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ اس گفتگو میں تھے نہ اس دوڑ میں تھے, اور کوشش کرنے والے اس کے حصول سے کیا رہے؟ محروم رہے. تو یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات خیر کی کوشش کرنے والے لوگ, اس کے بارے میں گفتگو کرنے والے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. جو کبھی سوچا بھی نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, وہ خیر اس کو دے دیتا ہے. یہ ایمان بالقدر ہے. تقدیر پر ایمان ہمارا اس طرح ہونا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی رسلک, رسولک لکھا ہوا ہے, غلط ہے یہ, ہے نا, صحیح علی رسلک ہے نا, اطمینان سے روانہ ہو جاؤ میں آداب جنگ کی تعلیم ہے. انفذ علی رسلک کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اطمینان سے جاؤ. ہمارے یہاں جنگیں جب روانہ ہوتی ہیں, فوج جب روانہ ہوتی ہے تو اور جوش کے ساتھ اور تبل کے ساتھ اور کیا بولتے ہیں مختلف موسیقیوں کے ساتھ, کھٹ پٹ کی آوازوں کے ساتھ, اللہ کے رسول نہیں, آرام سے جاؤ. کہاں جا رہے ہو تم؟ اللہ کے لشکر ہو, اللہ کے لیے جا رہے ہو. تمہارے اندر چال میں گھمنڈ, اتراہٹ, تکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے نکل رہے ہو تو اطمینان سے تواضع کے ساتھ کیا ہے نکلو. اس میں آداب جنگ کی تعلیم ہے. اور آداب جنگ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ کے میدان میں کتنا شور ہوتا ہے, کتنے ہنگامے ہوتے ہیں, کتنے مظالم ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جنگوں کے حالات آپ پڑھیں گے, آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام جب جنگیں لڑتے تھے شور نہیں کرتے تھے, سناٹا رہتا تھا. کافروں کی طرف سے شور کی آوازیں بلند ہوتی تھی, لیکن مسلمانوں کے لشکر میں شور نہیں ہوتا تھا. یہ فرق ہے اللہ کے لیے لڑنے والے اور دنیا کے لیے لڑنے والے میں, یہ فرق ہے. اس سے پتا چلا کہ جنگ سے پیشتر دعوت اسلام دینی چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا. لوگوں سے اولین خطاب ہو یا اس سے پہلے دعوت اور جنگ ہو چکی ہو, ہر دو صورت میں قبل از جنگ دعوت اسلام مشروع ہے. اس سے پہلے جنگیں ہو چکی تھی, جھڑپیں ہو چکی تھی. حضرت علی کو جب اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا تو یہ فتح کا جھنڈا تھا, فتح کی بشارت تھی. پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا پھر بھی دعوت دینا, اور اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کیا ہوگا, بہتر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشاد کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ انہیں بتانا سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت حکمت و دانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے. اللہ کے ان پر کیا حقوق ہیں, کیا حقوق ہے؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, توحید سب سے پہلا حق ہے. ان کو بتلانا ان یہودیوں کو کہ سب سے پہلا اللہ کا حق تمہارے اوپر توحید عائد ہوتا ہے. توحید قبول کر لو, ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے. مسئلہ نمبر 28 ہے, مسلمان ہو کر اسلام میں مقرر کردہ حقوق اللہ سے روشناس ہونا چاہیے. اگر آدمی مسلمان ہو جائے تو اللہ نے اور کیا حقوق عائد کیے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے لیا؟ حضرت معاذ کی حدیث سے. توحید کے بعد فریضے اسلام ہے نا, نماز, روزہ, زکات, یہ چیزیں جو ہے. مسئلہ نمبر 29, معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھوں میں ایک بھی شخص ہدایت پا جائے اس کے لیے بڑا ثواب اور بڑی عظمت ہے, اس کے لیے بڑا ثواب اور بڑی عظمت ہے. آخری مسئلہ ہے 30 نمبر, اس سے فتویٰ پر قسم اٹھانے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. فتویٰ پر قسم آپ اٹھا سکتے ہیں, اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا, اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ہاتھوں ایک آدمی کو بھی کیا کر دے, ایمان کی ہدایت دے دے, خیر لک من حمر النعم. اللہ کے رسول نے یہ بات بھی علی وجہ البصیرہ کہی, قسم کھا کر کے یقین دلایا. سے معلوم ہوتا ہے اگر آپ برحق فتویٰ دے رہے, دلیل کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ کوئی بات بول رہے تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں. یہ چند مسائل تھے جو آج کے درس میں آئے کہ توحید صرف جاننے کا نام نہیں ہے, توحید صرف فضیلت کے لیے سننے کا نام نہیں ہے,
توحید کا کلمہ وہ کلمہ ہے جو دعوت میں بھی سب سے پہلے مقدم ہونا چاہیے. سب سے پہلے توحید کی دعوت ہونی چاہیے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے, ان کے متبعین کا طریقہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت امن میں, حالت جنگ میں, دونوں صورتوں میں توحید کی دعوت کو آپ نے مقدم رکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے, ایمان پر قائم دائم رکھے, جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.